بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم سورہ القدر میں 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں، گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ خیر و برکت فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورہ العلق کی ابتدائی چند آیات سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آنے والی سورہ القدر میں بیان کیا کہ یہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت 4 اور سورہ بقرہ کی آیت 185 میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ شب قدر کے دو معنی ہیں، اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت 4 میں ہے، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا ہے، یا اس رات میں پورا قرآن کریم حامل وحی فرشتوں کے حوالے کیا جانا مراد ہے، یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اس رات میں ہوئی اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کسی ایک میں ہے۔ غالب گمان 27ویں شب کا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر 29ویں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال تقریباً اگر صرف رات کا حساب لگایا جائے تو کم بیش 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ الجنیم سے مروی ہے کہ میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے، اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کیا کرتے تھے، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ نمبر 2، سورہ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے۔ مثلاً 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو شب قدر کی رات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا دونوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔